السلام علیکم، سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ موسم تو بہت خوشگوار ہوا ہے، بالکل موسم خوشگوار ہوا ہے۔ سیاسی موسم پہ بھی پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے پی ٹی آئی کی تمام تر توجہ جو ہے وہ گرینڈ الائنس بنانے پر مرکوز ہے۔ آج قومی یکجہتی کانفرنس کا دوسرا روز تھا، لیکن ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی کانفرنس کی۔ پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا کہ آپ نے پہلے ڈی سی سے اجازت لینی تھی اور اس کے بعد آپ کو کانفرنس یا سیمینار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آخر پی ٹی آئی نے اجازت ڈی سی سے کیوں نہیں لی، اس پر ہم بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ وفاقی کابینہ میں وزراء کی وزراء شامل کیے گئے ہیں نئے، اور تقریباً 13 وفاقی وزراء، 11 وزرائے مملکت اور 3 مشیر شامل کیے گئے ہیں۔ 1 سال کے بعد نئے وزراء کو کابینٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس سوال کا جواب جانیں گے پروگرام میں، اور آخری حصے میں بات کریں گے بھارتی جعلی ڈرامے کا منہ توڑ جواب۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 6 برس مکمل ہو گئے ہیں، اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے پی ٹی آئی جو کہ کافی زیادہ ہم نے دیکھا کوشش کر رہی تھی، تگودود کر رہی ہے گرینڈ الائنس بنانے کی، لیکن یہ جو اسلام آباد میں 2 روزہ یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، آج دوسرا روز تھا، نہیں کرنے دی گئی، ہوٹل کی دیواریں پھلانگ کر پی ٹی آئی اندر داخل ہوئی، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں حکومت خوفزدہ ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے حکومت نہیں کرنے دے رہی، حکومت کیوں خوفزدہ ہے اس کانفرنس سے یا پی ٹی آئی کیسے کسی بھی سیمینار سے؟ دیکھیں، اس کے 2-3 جواب دیے جا سکتے ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی اب یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ اب ہمارے اکیلے کمپین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اس وقت گرینڈ اپوزیشن الائنس کہہ لیں آپ، چاہے اس کو قومی یکجہتی کانفرنس کہہ لیں آپ، دوسری بس میں چل رہی ہے نا۔ پہلے تو اکیلے اپنی بس میں سفر کرنے کے عادی تھے نا وہ، اب دوسری بس میں کرسیاں تلاش کر رہے ہیں، اپنے لیے سیٹیں تلاش کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ ان کی جو ایک طویل لمبی احتجاجی حکمت عملی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا نا اس کا۔ بانی جیل کا جیل میں ہے، اس لیے بانی جب تک جیل میں ہے تو جو کچھ بھی باہر ہو رہا ہے وہ اس کے نزدیک بے معنی بات ہے۔ میں واقعتاً آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جس قسم پرسی میں میں نے پی ٹی آئی کو آج اور کل دیکھا ہے، مجھے بہت حیرت ہے کہ کس طریقے سے اتنی مضبوط پارٹی کا اتنا کمزور امیج جو ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے، کہ وہ دوسروں کو ساتھ ملا کے اب ایک نئے سرے سے کمپین کرنا چاہتے ہیں۔ 2-3 چیزیں میرے خیال سے واضح ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسٹریٹ پاور سے آپ نہ حکومت گرا سکتے ہیں نہ حکومت میں آ سکتے ہیں۔ بالکل، ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بہت بڑی میجر موومنٹس چلی ہیں، چاہے وہ آئی جی موومنٹ تھی، آئی جی آئی موومنٹ تھی، چاہے وہ اے آر ڈی موومنٹ تھی، چاہے وہ موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی تھی، چاہے وہ پی این این موومنٹ تھی، حکومتیں نہیں گرتی ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ کتنی دفعہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی، لانگ مارچ کیے، لاہور میں آ کے جلسے کیے، سب کچھ کیے، بٹ نتھنگ ہیپن۔ 9 مئی کا میں ذکر جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہ رہا، وہ بھی کر کے دیکھ لیا آپ نے، یعنی جن کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے تھے انہی کے کندھوں کو کاٹنے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا نا، آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اصل میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اب پی ٹی آئی کو جے یو آئی سے بھی زیادہ امیدیں نہیں رہی، اس لیے ایک تو یہ کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود مولانا اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے، نہ ہی انہوں نے اپنے شریک ہونے کا کوئی وعدہ کیا یا کوئی تسلی دلائی ان کو۔ ٹھیک ہے، دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے کہ اب باقی تمام حربے استعمال کر کے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرح سے ان آرمڈ ہو گئی ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ سب سے پہلے تو ایجیٹیشنل پولیٹکس جو ہے یا ایجیٹیشنل موومنٹ جو ہے وہ چلا کے آپ نے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے امید لگا لی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ ہوں گے اور حلف اٹھانے کے فوراً بعد آ کے بانی کو ساتھ لے جائیں گے یا ان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا دیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر آپ نے یورپی یونین سے امید لگا لی، ان کی بھی ریزولوشن بھی آ گئے، ان کے اسٹیٹمنٹ بھی آ گئے، پھر آپ نے برطانوی پارلیمنٹ سے بھی ایک قرارداد منظور کرا لی۔ یہ سب کچھ ہوا تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی امیدیں وابستہ کر لی عدلیہ سے، پھر عدلیہ کا جو بھرکس آپ نے خود بنایا، اس کے نتیجے میں وہاں سے بھی سہولت کاری آپ کو میسر نہیں آئی۔ پھر آپ نے کہا اب ہم فوج پہ چڑھائی کریں گے، فوج کے خلاف ایک کمپین چلی، باقاعدہ سوشل میڈیا ہو، باہر کے ملکوں میں مظاہرے ہوں، جس میں حال ہی ایک مظاہرہ ہوا تھا جب ہمارے آرمی چیف جو ہیں برطانیہ کے دورے پہ گئے تھے، تو جو پاکستان ہائی کمیشن اس کے سامنے چند لوگوں نے جس طرح کی کارروائی کی کہہ لیجئے یا جس طرح کا مظاہرہ کیا کہہ لیجئے، سوائے پاکستان کی تذلیل اور تصحیح کے اس سے کچھ نہیں نکلا۔
یہ کر کے بھی آپ نے دیکھ لیا کوئی سنوائی آپ کی نہیں ہوئی ہے. اب ایک مرتبہ پھر آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے پھر وہی احتجاجی عمل جو ہے دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کے ہی نتیجے میں بانی کو رہائی بھی ملے گی اور ایوان اقتدار تک رسائی بھی ملے گی. بخاری صاحب, جس طرح سے آپ نے ڈیٹیل میں بتایا, حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوا پی ٹی آئی کو, پھر اس کا مطلب ہے ابھی یہ 2 روزہ کانفرنس ہے یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے؟ گرینڈ الائنس تو بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی نے. دیکھیے وہ ایک چھپتی ہے اپنے اس موقف میں کہ ہم سیاسی اسیروں کی رہائی چاہتے ہیں. سیاسی اسیر تو کوئی نہیں, سب پہ مقدمات ہیں اور کرمنل نوعیت کے ہیں. 9 مئی از ناٹ اے سیاسی مقدمہ. 9 مئی از اے ڈسٹرکشن, انتشار کی سیاست ہے, بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی فوج کے اندر. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاسی اسیر ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں اپنی بات ختم کر لوں کہ جو دوری اختیار کی ہے اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے, ایک تو یہ کہ وہ اس اہم موقع کے اوپر جو ان کے نزدیک بہت اہم موقع ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس قومی یکجہتی کانفرنس ہو رہی ہے, مولانا نے کہا میں ذرا باہر کا دورہ کراؤں تو زیادہ بہتر ہے, وہ ملک میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ جانتی تھی کہ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, کیونکہ اپنی تو استعمال کر کے دیکھ لی نا. تو مولانا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ تیز آدمی ہے, وہ تیز سیاستدان ہیں, وہ بہت ویٹرن پولیٹیشینز ہیں. ان کو پتہ ہے, وہ اپنے پتے چھاتی سے لگائے رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ پتے کب کھیلنے ہیں. 26ویں ترمیم اس کی بہترین مثال کہنی چاہیے. دیکھیے آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہاں سے حوصلہ آ جاتا ہے اتنا جھوٹ بولنے کا. بیرسٹر گوہر صاحب نے کوئی 3 پریس کانفرنس کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ مولانا کے ساتھ ہمارا اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے. یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ, مولانا تو ہاتھ کر گئے ہمارے ساتھ. ہاں یہ آج کی پریس کانفرنس میں یہ بالکل واضح ہے کہ مولانا نے تو ہمیں اپنے پتے دکھائے نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. سوری, جب آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو پھر آپ کی دوری اور بڑھے گی. یہ فاصلے جو آپ کو آج پی ٹی آئی میں نظر آ رہے ہیں یہ اور زیادہ بڑھیں گے. بخاری صاحب, پی ٹی آئی اس طرح سے بڑی بڑی باتیں کرتی ہے کہ ہم بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا لیں گے. ہم نے دیکھا کہ اتنے جلسے احتجاج ہوئے, سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے اعلانات کیے گئے پی ٹی آئی کی جانب سے. علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہتے رہے کہ میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا لوں گا ورنہ میرا نام بدل دینا. اس قسم کے کئی بیانات آتے رہے پی ٹی آئی کی جانب سے. اور بخاری صاحب تمام تحریکیں ناکام ہوئی, تمام جلسے احتجاج ناکام ہوئے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے پیچھے بانی پی ٹی آئی ایک خالی وجہ ہے, ان کی وجہ سے یہ تمام تر, یا ان کی حکمت عملی درست نہیں ہے, یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی حکمت عملی درست نہیں ہے جس وجہ سے پی ٹی آئی کو ابھی تک کوئی راستہ ہی نہیں ملا کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے؟ ابھی ایسا لگ رہا ہے ڈائریکشن لیس جا رہی ہے. وہی آپ والی بات ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بس میں کس سیٹ پہ بیٹھنا ہے. سب سے بڑی ذمہ داری تو خود خان صاحب کی ہے. اچھا. اس لیے کہ انہوں نے اپنے لب و لہجے سے, اپنی زبان کے استعمال سے پہلے تو سیاسی پارٹیوں کو اپنا دشمن بنایا تھا. پیپلز پارٹی نون لیگ اس کی بہترین مثالیں ہیں. جی. پھر آپ نے فوج جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے آپ ایوان اقتدار تک آئے تھے, ان سے آپ نے مخاصمت مول نہیں لی بلکہ باقاعدہ جنگ شروع کر دی ان سے. تو ایک تو پارٹی کو بعد میں آپ بلیم کیجئے گا, سب سے بڑا الزام اگر اس تباہی کا جس سے آج پی ٹی آئی اور بانی دوچار ہے, خود بانی پی ٹی آئی اس کے ذمہ دار ہے. اقتدار میں آنے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے پنجاب میں بزدار ایکسپیریمنٹ کیا, کہیں کوئی ایکسپیریمنٹ کیا, اس سب کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ آج بھی ریپینٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کل جو ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا میں ماضی کے اوپر معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں, آج اس سے پی ٹی آئی نے بیک ٹریک کر لیا. ویلکم بیک. بخاری صاحب, پی ٹی آئی لیڈرشپ بھی تو ایکسپیریمنٹس ہی کر رہی ہے نا. مولانا فضل الرحمان پہ 26ویں آئینی ترمیم میں اپنے اعتبار کیا, اب پھر آپ گرینڈ الائنس کے معاملے میں ان پر اعتبار کر رہے تھے, تو ایکسپیریمنٹس تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خود بھی کر رہی ہے. دیکھیے یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس وقت پارٹی کی جو صورتحال ہے, یعنی پارٹی جس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے, پارٹی کی جس طرح سے پارٹی کے اندر سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں, تو ایسی پارٹی کا کوئی ایک مضبوط سٹانس جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ شروع ہو جائیں گنڈا پور سے, آپ شروع ہو جائیں شیر افضل مروت سے, آپ دیکھ رہے ہیں نا کس قسم کے بیانات ایک دوسرے کے بارے میں دیے جا رہے ہیں. لیکن جو میں کہہ رہا تھا, میں واپس اس کی طرف آتا ہوں کہ بنیادی ذمہ داری خود بانی پی ٹی آئی کی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے تو واشگاف الفاظ میں بتا دیا ہے, تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, ہمارے ہاں اب آپ کی پذیرائی کوئی چانس نہیں ہے. آرمی چیف نے بھی کہہ دیا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا ہے. تو ایک تو یہاں سے ان کو
کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ اپنی ریلیونس کو ریوائیو کرے۔ اچھا، اب اس کے لیے میرے ذاتی خیال میں تو ان کو پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے رہنا چاہیے تھا۔ یہ جو کانفرنس ہو جائے گی، فرض کریں کل بھی ہو جاتی، سو واٹ، کیا ہوگا؟ اس سے کوئی پہاڑ ٹوٹنے لگے ہیں، انقلاب آنے لگا ہے، تو پھر کر کیوں رہے ہیں؟ ایک اعلامیہ کریں گے۔ ہوٹل کی دیواریں دیکھیں پھلانگ یہ رہے ہیں، گورنمنٹ ادھر اجازت نہیں دے رہی۔ نیگیٹیوٹی جو ہے، دیکھیں اصول کی بات کریں، جب یہ طے ہے کہ جب تک آپ ڈی سی سے فارمل پرمیشن نہیں لیں گے آپ کیپٹل میں نہیں کر سکتے کوئی اجتماع، تو کیوں کرنے دیا جائے آپ کو؟ اگر ایک طریقہ کار موجود ہے تو کر لیتے ہیں نا وہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، ہوٹل والوں کو بھی مشکل میں ڈالا ہے انہوں نے، اور ان کے خلاف پرچہ بھی ہونا ہے، یہ یقینی طور پہ ہوگا۔ بیان دے دیا مینیجر نے کہ جناب یہ ہماری مرضی کے بغیر گھسے ہیں، آپ کسی ہوٹل کے پریمیسز میں وہاں کی انتظامیہ کی مرضی کے بغیر نہیں گھس سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے حلقوں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا ہے، کیونکہ اپنے حلقوں میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، لہٰذا جو ان کا جینون ووٹر بھی تھا اس نے بھی اپنے آپ کو ڈی لنک کر لیا ہے، کیونکہ کسی بھی کانسٹیٹوئنسی میں کوئی کام نہیں ہوا۔ نہ صرف یہ کہ اب نہیں ہوا، جب وہ اقتدار میں تھے تب بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، ٹریک ریکارڈ دیکھ لینا آپ اٹھا کے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو آپ بھی دیں، اس کی آپ تصدیق بھی کریں، آپ اس کے اندر بغاوت کی کوشش بھی کریں، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ یہ جو گرینڈ الائنس بنے گی، اس میں جو بنیادی خرابی ہے اس کی طرف میرے خیال سے توجہ دینی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی بہت سیریسلی ایک رکاوٹ کہہ لیجئے یا ایک ہرڈل ہے، کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹ تو پہلے بھی ہوا نا، جب حکومت بنائی آپ کے ساتھ ایم کیو ایم تھی، آپ کے ساتھ اختر مینگل کی پارٹی تھی، اور پھر وہ اچانک ایک سال سے پہلے ہی چھوڑ کے آپ کو چلے گئے، ٹھیک۔ اس کے بعد اچکزئی ماڈل استعمال کیا گیا، اس نے ابھی بات چیت کا آغاز بھی نہیں کیا گیا تھا، لگامیں کھینچ لی گئی، بالکل ایسے۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو سارا سلسلہ چلا آپ کے سامنے ہے، اب یہ ان کی بھی ہوا نکل جائے گی۔ دیکھیں نا ان کے ساتھ اب کون ہے، ان کے ساتھ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، جن کی اپنی کبھی کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی، جو صرف مسلم لیگ نون کے نام پر ووٹ لے کے جیتے تھے، یہ ٹھیک ہے نا۔ مفتاح اسماعیل، کون سی کانسٹیٹوئنسی ہے ان کی، کہاں سے الیکشن جیت سکتے ہیں وہ، اینڈ اور بہت سارے، میں نام سیاسی ریٹائرڈ لوگ ہیں پھر یہ سارے، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی کوئی چونکہ کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، اس لیے وہ بھی پناہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں بھی کوئی شیلٹر مل جائے۔ یہ اپنی پارٹی بنائی تھی نا انہوں نے، پاکستان عوام پارٹی، کیا ہوا اس کا؟ نہیں چلی نا، تو یہ تو ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو لگتا ہے کہ یہ سارے اگر جاری رکھیں گے اس احتجاج کے یعنی معاملے کو، جو آج ہم نے اسلام آباد میں دیکھا ہے، کل بھی ہوگا، لوگوں کے خلاف پرچے ہوں گے، لوگ پکڑے جائیں گے، جیل جب جائیں گے تو بانی نے پوچھنا تو ہے کہ بھائی صاحب آپ تشریف تو لے آئے ہیں یہاں جیل میں، کر کے کیا آئے ہیں؟ تو بخاری صاحب ان کے پاس تو پھر 26 نومبر کے احتجاج کے علاوہ دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ کیا ہی نہیں پی ٹی آئی نے۔ 26 نومبر کا احتجاج بھی چلا نہیں نا، مطلب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا نا۔ کوشش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے جنید اکبر صاحب نے جو پیچھے احتجاج کرنے کی کوشش کی، اس میں اس طرح سے کراؤڈ بھی نہیں آیا جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب کراؤڈ پل کرتے ہیں، تو وہ 26 نومبر کے علاوہ تو پی ٹی آئی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے کہ اب یہ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کرتے رہ کے پی ٹی آئی وقت گزار رہی ہے۔ اچھا، ان کو یہ بات جو ہے وہ قرینِ قیاس ہے ان کے اب یہ کہ یہ حکومت 5 سال جانے والی نہیں ہے، یعنی سال ہو گیا، 4 سال ابھی اور رہے گی۔ اور اگر ایسا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے اس وقت اگلے الیکشن تک اپنا امیج برقرار رکھنا، اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے رہنا بہت مشکل ہے۔ تو مجھے صورتحال جو ہے بہت گمبھیر لگ رہی ہے۔ آج جو بیانات وہاں دیے گئے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ سلمان اکرم راجہ، محمود خان، جی بیسٹر گور صاحب فرما رہے ہیں 175 سیاسی جماعتوں میں سے ایک سیاسی جماعت نے بھی 8 فروری کے الیکشن پر ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ویری گڈ، بالکل میں مان لیتا ہوں۔ تو پھر یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں اب آپ؟ جنہوں نے آپ کا ساتھ ہی نہیں دیا ان سے آپ پھر توقع لگا کے انہی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ کے الائنس بنا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ
26ਵੀं तरमीम जो है उसका ड्राफ्ट हमें तो मौलाना फजल रहमान ने दिखाया ही नहीं. मैंने पहले भी कहा है, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके कौम को बताया पूरी को कि हमने एक अलग ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और हमारा और JUI और मौलाना फजल रहमान साहब का उसके ऊपर इत्तफाक राय है. इज दैट राइट? ये तो आपके बयानात की सूरत हाल है. तो मुझे बताएं फिर पार्टी कहाँ जाएगी? अच्छा बुखारी साहब, आपने 26वें आईनी तरमीम के ड्राफ्ट की बात की है. हमने देखा कुछ रोज़ कबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कहते रहे कि ड्राफ्ट कुछ और था, गवर्नमेंट ने जो बनाया था, लेकिन हमारी मुशावरत से हमने पास करवाया और जो वोटिंग हुई तो वो मुसवदा जो तैयार किया गया वो कुछ और था. तो बुखारी साहब, गवर्नमेंट ने आपके ख्याल में क्या ऐसा ड्राफ्ट बनाया था जिसके बारे में जिसको कोई ऑन नहीं करना चाहता उस ड्राफ्ट ये को? गुफ्तगू सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको पार्लियामेंटरी प्रोसेस का पता नहीं है. बिल जो आता है पेश होने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मंजूरी के प्रोसेस में उसमें से निकाल दी जाती हैं. ठीक. जब एक दफ़ा बिल बन जाता है फिर उसमें तरमीम करने के लिए आपको तरमीम लानी पड़ती है. लानी पड़ती है ना? बिल्कुल लानी पड़ती है. तो ये प्रोसेस तो पार्लियामेंटेरियन है, मतलब पार्लियामेंट्री है इन इट्स नेचर. तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सिर्फ ज़बान का चस्का लेना है, अगर आपने कुछ ना कुछ सियासी दरफुंतनियाँ छोड़नी है तो उस हद तक तो ये ठीक है. मुझे ये बताइए कि जब वो ये कह रहे हैं कि ये जो बिल मंजूर हुआ है ये वो है जो हमने ड्राफ्ट चेंज कर दिया था, तो हुकूमत कब कह रही है कि जनाब इसके अलावा भी कोई ड्राफ्ट था? हुकूमत ने तो नहीं कहा. बुखारी साहब, गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी में भी कोई रिफ्ट है आपको उसकी लगता है? बात हम दूसरे से कमेंट एक वैसे मैं इस चीज़ पे चाह रही हूँ दूसरे मैं ये कहूँगा ऑल इज नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन उसकी तफसील जो है वो दूसरे से. अच्छा बुखारी साहब, अब पीटीआई के पास फिर क्या ऑप्शन है? आपको ग्रैंड अलायंस वाली ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये कामयाब हो सकेंगे, कोई बड़ी अलायंस बना लेंगे, या इसमें बुरी तरीके से नाकाम होंगे जिस तरह से ये चल रहे हैं? कोई हिकमत अमली नहीं अभी तक इन्होंने कभी बनाई. देखिए ट्रस्ट डेफिसिट जो है बहुत वाइड है. हाँ. ये देखे ना, मैंने जैसा कहा कि शायद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफा कोकर, इनको तो कोई ना कोई सियासी पोस्टरिंग चाहिए इसलिए कि इनकी अपनी पार्टी की कोशिश नाकाम हो गई है. इवन शेर अफजल मरवत साहब भी कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा पे भी कोई उनकी भी अपनी कोई पोजीशन नहीं है पार्टी में. बहुत कुछ वो कह रहे हैं. उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है, मैं दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन आप मुझे जरूर मजबूर कर देती हैं कुछ ना कुछ कहने पर. जी देखिए जी, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर भी खुडे लेने लग गए हैं. जी मतलब ये है कि बानी पीटीआई से बैद नहीं है कि ही डिस्पेंसेस विद गंडापुर. सदारत पहले छीन लिए तो वज़ारत आला भी जा सकती किसी वक्त भी. वो मैं नहीं कह रहा, चेयरमैन मरवत कह रहे. जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की है वो सुन लीजिए. वो कहते हैं कि मुझे निकालने के फैसले में मुझे सुना ही नहीं गया, गीबत और चुगलखोरी पर फैसले किए गए. अगर इस तरह फैसले हुए हैं तो हमें अदलिया से इंसाफ मांगते हुए शर्म आनी चाहिए. आप मुझे बताएं भाई इसके बाद और क्या कहना बाकी रह गया है? बिल्कुल, इसके बाद कुछ कहना बाकी नहीं बचता. अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ग्रैंड अलायंस बनाने जो जा रही है, इसमें किस हद तक कामयाब होती है ये देखना बाकी है. वेलकम बैक. वफाकी काबीना में नए वज़रा शामिल कर लिए गए हैं. वफाकी काबीना का हिस्सा बनने वाले वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खीची, राना मुबशिर इकबाल, रज़ा हयात हेराज, तारिक फजल चौधरी, शिजा फातिमा, जुनेद अनवर चौधरी, खालिद मगसी और इमरान अहमद शाह वफाकी वज़रा में शामिल हैं. जबकि वज़रा मुमलिकत में भी तकरीबन 11 वज़रा को शामिल किया गया है, जिसमें बैरिस्टर अकील मलिक रशीद, अरमगान सुबहानी, खेलदास तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कयानी, डॉक्टर मुख्तार बर्थ, शजरा मनसब, ओन चौधरी और वजीहा कमर वज़ीर मुमलिकत का आज हल्फ उठा चुकी हैं. जबकि मुशीर में मोहम्मद अली, तौकीर शाह और परवेज़ खटक भी शामिल है. वज़रा के कलमदान का ऐलान जो है वो फिर बाद में होगा. बुखारी साहब, अब इतने नए चेहरे एक साल बाद देखने को मिले हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इस तब्दीली को? देखिए तब्दीली नहीं है, इसको आप नाम दे सकते हैं कि ज़रूरत के तहत ऐसा किया गया है. असल में ये वजारतें जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब ने होल्ड करके रखी हुई थी, क्योंकि ख्याल ये था कि पीपल्स पार्टी एज ए इत्तेहादी पार्टी जब शामिल हो जाएगी हुकूमत के अंदर बाकायदा, तो ये पीपल्स पार्टी के वज़रा ये हल्फ उठाएंगे. ठीक है. लेकिन बावजूद कह लीजिए या जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके तहत पीपल्स पार्टी ने भी फैसला किया है कि वो इस हुकूमत का इस तरह से हिस्सा नहीं बनेगी. हालांकि ये हुकूमत कायम इसीलिए है कि पीपल्स पार्टी ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया हुआ है इनको. ठीक है. तो एक तो चूँकि 1 साल गुजर गया है और अब हुकूमत की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि अब पीपल्स पार्टी ने तो आना नहीं है, तो इसलिए इस वक्त इनको वज़रा को इंडक्ट कर दिया जाए. एक बात.
لیکن اس کے اندر بھی ایک کنٹراڈکشن موجود ہے اور جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ایک طرف تو آپ وزارتیں ضم کر رہے ہیں ایک دوسرے میں, محکمے اور ڈویژنیں ختم کر رہے ہیں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے یا IMF کے پریشر کے نیچے, اور دوسری طرف اتنی بڑی تعداد میں آپ وزراء جو ہیں وزرائے مملکت اور مشیر انڈکٹ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ گرج اٹ, اگر یہ حکومت کے امور چلانے کے لیے ضروری ہیں تو ہونے چاہیے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک کنٹراڈکشن مجھے اس میں دکھائی دی تو میں نے اس کا ذکر کر دیا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ از پلینگ اسمارٹ. اچھا, کیونکہ چیلنجز بہت گمبھیر تھے, سیاسی صورتحال بہت گمبھیر تھی, معاشی صورتحال اس سے زیادہ بدتر تھی. اگر آپ کو یاد ہو حکومت کی انڈکشن کے وقت سب سے بڑا تھا ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. جی ہم بلکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کچھ PTI کے جو رہنما ہیں انہوں نے کہا ڈیفالٹ ہو گیا ہے, بس صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے. تو پیپلز پارٹی بھی سیانی تھی, ان کا خیال یہ تھا کہ اس وقت اگر ہم نے لیا تو یہ سارا بوجھ ہمیں خود اٹھانا پڑے, بھی مل کے اٹھانا پڑے گا. لہٰذا ایک بات تو یہ کہ آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا مسلم لیگ نون کو کہ انہوں نے سارا برنٹ خود برداشت کیا, سارا بوجھ اکیلے اٹھایا ہے, اب بھی اکیلے اٹھا رہی ہے اور ابھی بھی اکیلے اٹھا رہی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ان وزراء کی انڈکشن کے بعد پرفارمنس بہتر ہوتی ہے, حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, اکانومی سنبھل جاتی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد, سال بعد پیپلز پارٹی پھر سے حکومت میں شامل ہو جائے. یہ پاسبلٹی رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ. اچھا ٹھیک. ابھی تک جو ریزسٹنس ہے وہ ہے بلاول کی وجہ سے. اگر آپ کو یاد ہو PDM حکومت کا ماڈل ذرا سامنے لے کے آتے ہیں جس میں بلاول جو ہیں وزیر خارجہ تھے, اور وزیر خارجہ 16 مہینے رہنے کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ جی میرا اس حکومت کی پالیسیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ یو آر فارن منسٹر آف اے گورنمنٹ اینڈ یو سے کہ جی میرا ذمہ داری نہیں ہے. اینی وے, لیکن اس کے نتیجے میں, اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں, ووٹ آف کانفیڈنس دینے کے نتیجے میں جو سیاسی فائدے اور جو سیاسی عہدے حاصل کیے جا سکتے تھے وہ پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ صدر آصف زرداری پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے, پھر آپ نے دیکھا چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے الیکٹ ہوئے, پھر آپ نے دیکھا ایک صوبے کے اندر وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اسی طریقے سے جو اور دیگر شعبے ہیں وہ سینٹ ہے, اس کے علاوہ صوبائی حکومتیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ استفادہ تو حاصل کر لیا, لیکن جیسا میں نے کہا وہ برنٹ برداشت کرنے کے لیے اس وقت پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کب تک یہ چلتی ہے. دوسری بات جی آپ بتائیے. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے اب ڈولتی ہوئی معیشت ہے, سیاسی استحکام اس طرح سے نہیں ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ کو آلریڈی بہت سارے چیلنجز ہیں, اب نون لیگ پر سارے کا سارا بوجھ نون لیگ پہ آ جاتا ہے, تو کیا لگتا ہے بہتر پرفارم کر پائے گی نون لیگ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دے ہیو بن تھرو دا ورسٹ. جو انتہائی سنگین حالات تھے ان سے وہ نکل چکے ہیں. IMF ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے, ان کو پہلے بھی پیکج دی ہے, ایک نئی پیکج کے لیے پھر اس وقت ڈیلیگیشن پاکستان میں تھا. میرا خیال ہے آج شاید ان کا آخری دن تھا یا کل شاید چلے گئے وہ. ورلڈ بینک نے ایک بڑا قرضہ جو ہے وہ ریلیز کر دیا ہے, پیسے مل گئے ہیں. اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار تھی پاکستان یا پاکستان جو آئسولیشن کا شکار تھا اس سے ہم باہر نکلے ہیں. آج بھی ولی عہد UAE کے جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. بے پناہ MOUs کے اوپر دستخط ہوئے ہیں. سعودی عرب کی طرف سے کس ہائی لیول کے ڈیلیگیشن آئے تھے, آپ کو یاد ہے وہ بلوچستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ ریکوڈک ہے, چاہے وہ آئل ریفائنری کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہماری رشیا کے ساتھ قربت جو ہے وہ بڑی ہے. CPEC جو ہے وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. تو اگر آپ حکومت کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ بری نہیں ہے, لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایک ٹیم میں اگر اضافہ ہو جائے گا تو یہ پرفارمنس اور بہتری کی طرف جائے گی. کوئی مجھے اس کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہے. دیکھیے جو 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں, مثال کے طور پر جو تاجروں کا رول ہے پاکستان کی اکانومی میں, وہ چونکہ AFIC بن گئی ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کے ہر آئینی دائرے کو اس کے اندر ریپرزنٹیشن موجود ہے. اب سمجھ رہی ہیں میرا مطلب کیا ہے. تو اس کا فائدہ ہوا ہے. اس کا ایک فوری فائدہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس نے تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. وہ 1,16,000 کب کا کراس کر چکی ہوئی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میننگ دیر بائی کہ جو اکنامک سٹیبلٹی ہے ہم اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچیو کر لی ہے ہم نے, لیکن آئی تھنک دا پاتھ از کلیئر ٹو اٹین اکنامک سٹیبلٹی.
اور اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. بخاری صاحب نو ڈاؤٹ معاشی اشاریے جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نہیں بننا چاہتی فیصلوں کا حصہ, اور جس طرح سے اتنا بڑا ایڈیشن ہوا ہے کیبنٹ میں. بخاری صاحب اب سب سے زیادہ امپورٹنٹ معاشی اشاریوں کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب سیاسی استحکام بھی آتا ہے یا نہیں آتا. میں بریک سے پہلے آپ سے بات بھی کری تھی, اکانومسٹ انٹیلیجنس کی رپورٹ جو شائع ہوئی ہے اس میں جو ہمارے پاکستان جمہوریت کی درجہ بندی ہے وہ نیچے آئی ہے 2023 کی نسبت 2024 میں. تو بخاری صاحب اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ نے بھی بات بھی کی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, لیکن کس طرح سے آئے گی, عملی طور پہ کس طرح سے کیا کرے گی نون لیگ اسٹیبلٹی لانے کے لیے؟ دیکھیے جو آپ نے اشاریہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے, اس کے ساتھ میں آپ کو 11 سے 2.84 میں آپ کو 11 اشاریہ بتا سکتا ہوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اکانومی بوسٹ کر گئی ہے. آپ بلومبرگ کی رپورٹ میں جمہوریت کی درجہ بندی کی بات کر رہی ہوں. جمہوریت کی درجہ بندی اسی کے ساتھ ہوتی ہے نا, ویسے تو عدلیہ کی بھی درجہ بندی ہے وغیرہ وغیرہ, اس کے اوپر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک عام آدمی سے اگر آپ پوچھیں وہ شاید اتنا بینیفٹ اس کو نہیں ملا ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, جو اس کو ملنا چاہیے تھا. لیکن یہ کہنا کہ حکومت ناکام ہوگی میں تو نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میری آنکھیں بھی کھلی ہیں, میرے دماغ میں اتنی سکت بھی ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا یہ حکومت بہتر سمت میں چاہ رہی ہے کہ نہیں. بالکل میرے خیال سے بہتر سمت میں جا رہی ہے. آپ بھی آف ایئر جب ہم ہوتے ہیں تو پارشلی اس بات سے ایگری کرتی ہیں کہ نہیں پرفارمنس کے اعتبار سے یہ حکومت بہتر ہے. بالکل پرفارمنس کے اعتبار سے حکومت جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. اب جو نئے وزراء کیبنٹ میں شامل کیے گئے ہیں اس کے بعد کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے یہ دیکھنا باقی ہے. ویلکم بیک. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 6 برس مکمل ہو گئے ہیں. آج کے دن پاک فوج نے دشمن کو یہ باور کروایا کہ پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے. بخاری صاحب آج کا دن 27 فروری 2019 کو جو کچھ ہوا بالکل سرپرائز ڈے کے حوالے سے بھی یاد رکھا جائے تو کم نہ ہوگا, جس طرح سے پاک فضائیہ نے دشمن کو یاد دلایا کہ اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کے ساتھ دشمنی موڑ لینا. بخاری صاحب آج کے دن کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی ایئر فورس جو ہے وہ ہم سے 10 گنا بڑی ہے جی, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس جو جہاز ہیں وہ پاکستان تو سوچ بھی نہیں سکتا اس کا جی. اس کا جو بھرکس نکلا 27 فروری کو وہ ہم سب کے سامنے ہے, لوگوں نے نیکڈ آئیز کے ساتھ دیکھا. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ہیں ان کو موقع پر لے جا کے دکھایا جائے کہ یہ پڑے ہیں جناب, یہ لاش پڑی ہے اس رشین ایئر کرافٹ کی جو لے کے بھائی آئے تھے, اور خود جو جوتیاں کھائیں انہوں نے گرنے کے بعد اور جس طریقے سے ان کو ہینڈ اوور کیا گیا, یہ وہ ان اوائڈیبل اور ارریفیوٹیبل یعنی ایویڈنس ہے. ایک بات مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. 1965 چلتے ہیں واپس ہم. اچھا, اس وقت بھی صورتحال اور تناسب ایئر فورس کا یہی تھا, لیکن ہم نے ان کا کیا حشر کیا. ایم عالم یاد ہے نا, جو ہمارے نیشنل ہیرو ہیں, جس نے ایک پتہ نہیں کتنے سیکنڈ میں 5 انڈین جہاز مار گرائے ایک ڈاگ فائٹ میں. اس کے بعد ہمارے شاہینوں نے ہلواڑہ اور جو دوسری تھی ایئر بیس پٹھان کوٹ, اس کا کیا حشر کیا, کس کو یاد نہیں ہے, کس کو معلوم نہیں ہے. پاکستان نیوی کی وہ آبدوز غازی, اس نے دوارکا کی بندرگاہ کا کیا حال کیا, کس کو معلوم نہیں ہے. اس کے بعد کارگل میں جو انٹرنیشنل بکس آف ڈیفنس جو ہیں اس میں جا کے دیکھیے کہ اتنی بڑی فوج کا کیا حشر ہوا کہ ہندوستان کو اپنے 2 میجر جنرل اور 4 بریگیڈیئر فارغ کرنے پڑے کہ آپ نے یہ کیا کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے چھکے ہم نے پہلی دفعہ نہیں چھڑوائے ہیں, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. ایک بات, لیکن اس میں جو بات اصل کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ جب وہاں الیکشن ہو رہے ہوں, جب وہاں کشمیر کے اوپر مظالم اپنے عروج پر پہنچے ہوں, جب ہندوستان کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہو, تو وہ فالس فلیگ آپریشنز کر کے الزام پاکستان کے اوپر دھر کے تو چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہر دفعہ ان کو جس قسم کا دنداں شکن جواب ملا ہے, میرا خیال ہے اب تو وہ ایئر فورس 10 دفعہ سوچے گی اس طرف کا رخ کرنے کو. اور ابھی تو ہمارے ہاں بھی سوفسٹیکیشن آئی ہے, ہم نے بھی ڈیولپ کیا ہے, ہم نے اپنا انڈیجنس جہاز بنا لیا ہے نا, F-17 تھنڈر. اس کی ایویونکس کے بارے میں دنیا میں پوچھیے کیا ریپوٹیشن ہے, وہ F-16 سے بھی بہتر قرار دی گئی ہے. اور میں ایک اور حقیقت بتاؤں آپ کو,
جہازوں کے انجن تو ہمیں چائنا سے مل جاتے ہیں، لیکن ایویونکس اس کے اوپر ہی نہیں، صرف اپنے جہازوں پر نہیں، چائنا کو بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں ایویونکس جو ہیں، جو کسی بھی فائٹر جیٹ کی جان ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ڈیفنسز کو سٹرونگر کیا ہے، اور اتنی خوفناک پینیٹریشن کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی، اتنے ماڈرن ترین جہاز کے ساتھ، اور وہ جس کو کہتے ہیں فاختہ کی طرح ایک شاٹ میں زمین بوس ہو گئے تھے، ایک نہیں 2 طیارے، ایک تو انہوں نے مانا نہیں ہے، ملبہ چونکہ اس طرف گر گیا جا کے واپس۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف اگر آپ رخ کریں گے، پاکستان کی مسلح افواج کو آپ چیلنج کریں گے، اس کی ایئر فورس کو چیلنج کریں گے، تو آپ کو اسی قسم کا جواب ملے گا جب بھی آپ چاہیں۔ پوری دنیا میں یہ بات سمجھی اور جانی جاتی ہے کہ پاکستان از ناٹ این ایزی پرے۔ آپ یہ دیکھیے نا، ہندوستان ہم سے ہر لحاظ سے 10 گنا بڑا ہے، آبادی کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے، افواج کی تعداد کے اعتبار سے، ہوائی جو جنگی جہاز ہیں ان کی تعداد سے، لیکن آج تک ہم موجود ہیں، ہم موجود رہیں گے۔ اس واقعے کے بعد سے بھارت نے جرت نہیں کی، اور میرا خیال ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے پاک فوج کو، نیوی کو، پاک فضائیہ کو۔ میرے خیال سے یہاں ایک چھوٹا سا یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری مسلح افواج جو ہے وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک اور شخص کو اگر ہم نے اس وقت کریڈٹ نہ دیا تو بڑی زیادتی ہوگی۔ اس کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو، جس نے پاکستان کو نیوکلیر پروگرام شروع کرا کے، نیوکلیر اسٹیٹ بن کے ایک ایسا ڈیٹرنٹ دیا پاکستان کی قوم کو کہ ہندوستان 20 مرتبہ سوچے گا اس سے پہلے کہ وہ پاکستان پہ چڑھائی کرے۔ بالکل بخاری صاحب، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، جس طرح سے پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ کوشش کی ہے اور جس عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایون خراج تحسین بھی پیش کی ہے پاک فوج کو، اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل ہونے پر ISPR نے خصوصی نغمہ بھی جاری کیا ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے دشمنا سن۔ تو یہ میرا خیال سے ہمیں بھی دکھانا چاہیے تھا، لیکن کسی نہ کسی پروگرام میں ہم ضرور وہ ترانہ جو ہے وہ سنوائیں گے تاکہ دشمن بھی سن لے، چونکہ وہ تو چیلنج ہی دشمنا سن کو ہے نا، تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ کریں۔ میرے خیال سے ایک بار پھر وہ مجھے بقول شاعر کے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے، پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں، انہوں نے اپنی پرفارمنس سے قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ سو جاؤ عزیزو کہ فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ کیا بات ہے، زبردست۔ بالکل پاک فوج نے ہمیشہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہمیشہ پیش رہی ہے، اور دشمن کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان پر اٹیک کرنا یا پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔